قمر صاحب کے بعد میں اس حوالے سے کہ ضلع بجنور اگر ہم شاعری کی بات کریں، یہاں ہر میدان میں چاہے وہ سیاست ہو، ثقافت ہو، فلم ہو، صحافت ہو، بڑے نام پیدا کیے ہیں. بلکہ اردو ادب اور شاعری میں تو اتنے بڑے نام دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ملتے ہیں جتنے ضلع بجنور کے ہیں. اور وہ عبد الرحمن بجنوری اور ڈپٹی نذیر احمد سے شروع ہو جاتے ہیں. عبد الرحمن بجنوری نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا تھا کہ غالب پر جب بھی تنقید کی جائے گی، جب بھی غالب کی بات ہوگی تو یہ جملہ ضرور اس میں حوالہ بنتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دو ہی الہامی کتابیں ہیں. وہ الہامی کتابیں وہ جو اوپر سے اترتی ہیں، جو خدا کا حکم ہوتا ہے وہ ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. تو عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ دنیا میں، ہندوستان میں دو ہی الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب. یہ جملہ پوری دنیا میں چاہے کوئی بھی کسی بھی زبان کا ادب ہو وہاں پر کوٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اختر الایمان صاحب ہیں، اور ہم قریب میں آ جائیں تو نشتر خانقاہی نے اچھی شاعری کے حوالے سے اس ضلع کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے. نشتر خانقاہی صاحب جو کیا اچھی شاعری کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ رات آخری گاڑی گزرنے کی صدا بھی آ گئی، سو رہو بے خواب آنکھوں رات آدھی آ گئی. تو یہ آخری گاڑی گزرنے کا منظر جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، اور اس میں کسی جاگتی ہوئی آنکھوں کا تذکرہ، یہ نشتر خانقاہی کا ایک ایسا شعر تھا جو ہمیشہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک شعر اور کہا تھا. ایک بار جسپور میں 20-25 سال پہلے ایک کوڑے کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا تھا، اس میں ایک بچے کی موت ہو گئی تھی. انہوں نے ایک شعر کہا تھا جو پورے ہندوستان کے اخباروں میں ہیڈ لائن بنا تھا. وہ شعر یہ تھا کہ ڈھیر سے کوڑے کے ایک ڈبہ اٹھا لینے کی بھول، مسکراتے کھیلتے بچے کے چتھڑے اڑ گئے. تو اگر ہم موجودہ عہد کی بات کریں، عادل بھائی گفتگو میرے خیال سے بعد میں کر لیں گے تو اچھا ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اتنی اچھی باتیں کر رہا میں، اس کے تو یہ بجنور ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میں بولتا نہیں اتنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم آج کی بات کریں نشتر خانقاہی کے بعد جو پورا منظرنامہ ہے جس میں ہمارے شاعروں نے نمائندگی کی ہے اس شہر کی، جس میں شکیل بجنوری ہیں، ہمارے انوار احمد نور بجنوری ہیں، فاخر ادیب ہیں، اس کے بعد جو نسل آئی ہے اس میں ہمارے دو نوجوان ہیں جو آج کے اس مشاعرے کے کنوینر ہیں. ایک امتیاز اظہر ہیں اور دوسرے معراج بجنوری ہیں جو یہ نمائندگی پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں. تو امتیاز اظہر صاحب کو میں اس تمہید کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو ہمارے بزرگوں کی روایت ہے، جو شاعری کا ورثہ ہے، اسے اسی طرح کامیابی کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچاتے رہنا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں. جناب امتیاز اظہر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم حضرات، آج کے اس مشاعرے میں مہمان شاعر تو ہوں نہیں، چونکہ میزبان ہوں، اس لیے سب سے پہلا حق تو میرا یہی ہے کہ مہمانوں کو زیادہ وقت دیا جائے. لیکن فہرست میں نام ہونے کی وجہ سے حکم ہو گیا ہے. جناب شمشاد انصاری صاحب جو آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں جناب مرغوب رحمانی صاحب، اور تمام معزز میرے شہر بجنور کے لوگ یہاں موجود ہیں. عادل صاحب ہیں، مہتاب بھائی، ڈاکٹر اشتیاق انصاری صاحب، وسیق صاحب، عبد القیوم صاحب، ہمارے یونس ملک صاحب، فہیم بھائی، تمام لوگ، عادل بھائی، سب موجود ہیں یہاں. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آج یوم آزادی کے عنوان سے مشاعرہ منعقد. 4 مصرے پڑھتا ہوں، نئے انداز میں اگر ہو گئے ہوں تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ مجھے دعائیں دے کے. بطور خاص بھائی کیا کہنے، عرض کرتا ہوں کہ وہ پیرس ہے، وہ لندن ہے، وہ ہے جاپان کا حصہ. ردیف کا مزہ لیجیے، سماعت کریں. وہ پیرس ہے، وہ لندن ہے، واہ، وہ ہے جاپان کا حصہ. میرے دل میں ہے لیکن میرے ہندوستان کا حصہ. واہ، وہ پیرس ہے، وہ لندن ہے، وہ ہے جاپان کا حصہ. بہت خوب. میرے دل میں ہے لیکن میرے ہندوستان کا حصہ. ہمیں شکی نظر سے دیکھنے والوں ذرا سن لو، وطن سے پیار کرنا ہے میرے ایمان کا حصہ. واہ 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 واہ، تالی بجائیے. واہ واہ امتیاز واہ، اظہر صاحب کے لیے تالی بجائیے زوردار. واہ، بہت خوب.
بہت شکریہ. وہ پیرس ہے، وہ لندن ہے، وہ ہے جاپان کا حصہ. بہت عمدہ. میرے دل میں ہے لیکن میرے ہندوستان کا حصہ. ہمیں شکی نظر سے دیکھنے والوں ذرا سن لو. ہاں. وطن سے پیار کرنا ہے میرے ایمان کا حصہ. اہل علم بجنور میں پڑھ رہا ہوں. وطن سے پیار کرنا ہے میرے ایمان کا حصہ. جو کانٹے تھے وہ سب حصے میں اپنے لے لیے اظہر. جو کانٹے تھے وہ سب حصے میں اپنے لے لیے اظہر. تمہارے واسطے چھوڑا فقط گلدان کا حصہ. جو کانٹے تھے وہ سب بہت حصے اچھا. میں اپنے لے لیے. بہت عمدہ. چھوڑا فقط گلدان کا حصہ. واہ واہ. بہت شکریہ. آئیے میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں ترنم سے. ہاں ترنم سے ہی پڑھ رہا ہوں. جی. یوم آزادی کے عنوان سے سماعت کریں. ارشاد. بطور خاص کہ زمین سبز اور خوشنما آسماں ہے. زمین سبز اور خوشنما آسماں ہے. زمین سبز اور خوشنما آسماں ہے. اسی واسطے ہر کوئی نغمہ خواں ہے. اسی واسطے ہر کوئی نغمہ خواں ہے. جہاں جہاں پھول ہر رنگ جہاں پھول ہر رنگ کے کھل رہے ہیں وہ ایک گلستاں صرف ہندوستان. واہ واہ واہ. بہت عمدہ. رنگ کے کھل رہے ہیں وہ ایک گلستاں صرف ہندوستان ہے. وہ ایک گلستاں صرف ہندوستان ہے. 4 مصرے پڑھے تھے میں نے پچھلے سال. صدر محترم کو بھی بہت پسند ہے. وہ 4 مصرے بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ بطور. عارف بھائی سماعت کریں. ارشاد. کہ کبھی بھی تجھ سے اے باطل ڈرے ہم اور نہ ڈرتے ہیں. ذرا زوردار تالیاں بجا کر مجھے اجازت دیجیے. کہ کبھی بھی تجھ سے اے باطل ڈرے ہم اور نہ ڈرتے ہیں. پرستی حق کی کرتے ہیں اور اپنے حق پہ مرتے ہیں. یہ دل کیا جان بھی دے دے. یہ دل کیا جان بھی دے دے گے اپنے ملک کی خاطر. نبی والے ہیں ہم اظہر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نبی والے ہیں ہم اظہر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. واہ. ایک مطلب 1-2 بند گیت پڑھنا ہے. اس کے بعد تحت میں غزل پڑھنی ہے. چونکہ صدر محترم جناب شمشاد انصاری صاحب کا مجھے ایک گیت کے لیے حکم تھا. ان کو بہت پسند ہے وہ گیت. صرف ایک مطلب ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی. اجازت ہے آپ حضرات کی. لیکن اس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے. آج یوم آزادی کا جشن ہم لوگ منا رہے ہیں. لگنا چاہیے. یہ مشاعرہ بھی آپ کا جو ہے لائیو چل رہا ہے. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. سماعت کریں. اظہر میڈیا پر یہ مشاعرہ لائیو چل رہا ہے. سماعت کریں بطور خاص. کیا کہنا. یہ میرا ہندوستان ہے. 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 کہ جس پہ دل قربان ہے. جس پہ دل قربان ہے. جس پہ
جاں قربان ہے، واہ۔ یہ میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، واہ، یہ واہ، واہ۔ میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے۔ تائب صاحب قرت پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، بطور خاص بند پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ سارے جہاں میں روشن ہے، سارے جہاں میں ہے پیارا۔ واہ، میں غزل بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن آج کچھ خاص نسبت اس مشاعرے کی ہے، سماعت کریں کہ سارے جہاں میں روشن ہے، سارے جہاں میں ہے پیارا، سارے جگ میں ایسے چمکے جیسے چمکے ہے تارا، سارے جگ میں ایسے چمکے جیسے چمکے ہے تارا، مندر مسجد چرچ ہنسی ہے اور ہنسی ہے گرودوارا، مندر مسجد چرچ ہنسی ہے اور ہنسی ہے گرودوارا، ہر مذہب کا ہر مذہب کا پھول یہاں پر یہ ایسا گلدان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان، واہ 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 واہ، میرا ہندوستان ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آخری بند پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ بھارت کی خاطر خوش ہو کر سب نے سر کو کٹایا ہے، بھارت کی خاطر خوش ہو کر سب نے سر کو کٹایا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے دیس بنایا ہے، کہ بھارت کی خاطر خوش ہو کر سب نے سر کو کٹایا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے دیس بنایا ہے، اس دھرتی پر اس کا حق ہے جس نے خود کو مٹایا ہے، اس دھرتی پر اس کا حق ہے جس نے خود کو مٹایا ہے، کہ یہاں کا راجا یہاں کا راجا بھگت سنگھ ہے اور ٹیپو سلطان ہے، یہ میرا ہند۔ بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ امتیاز اظہر صاحب، بہت اچھا گیت، اور اس موقع پر انہوں نے پڑھا، وہ بڑا دل لگا کے پڑھا امتیاز اظہر صاحب نے، اور مشاعرے کو ایک نئی زندگی بخشی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ مشاعرہ اظہر میڈیا پر لائیو چل رہا ہے، جو یوٹیوب چینل ہے،